ایک خاتون کا خط آیا کہ شیخ میں تو آج تو میرا دل ہل گیا، بس اب تو سچی توبہ کرنی ہے، لیکن میں تم سے اجازت چاہتی ہوں، ٹی وی پر ایک قسط وار پروگرام آ رہا ہے، باقی اس کی صرف 5 قسطیں بچی ہیں، اس کو دیکھنے کی اجازت دے دیں، خدا کی قسم میں اس کے بعد نہیں دیکھوں گی۔ محترمہ یہ دین تو اللہ کا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا دین ہے یہ۔ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جب قسط ختم ہونے سے پہلے ایک ڈرامہ نیا آئے گا، تو سچی توبہ کرنے والے بتاتے ہیں ایک نیا ڈرامہ آئے گا، یہ قسط ختم ہو جائے گی، اس کی 3 قسطیں جب تک آ چکی ہوں گی آپ کہیں گے یہ بھی دیکھنا ہے، پتہ نہیں اگلی قسط میں کیا ہوگا، اگلی قسط سے پہلے کور میں کیا ہوگا، وہاں قسطیں دیکھو گی یا دیکھو گے وہاں؟ یہ سب شیطان کی گمراہی کے طریقے ہیں تاکہ نہ ہم ولی بنے، نہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں رابعہ بصریہ بنے۔ اسی گٹر لائن کے اندر دماغ پلید ہوگا، آنکھ زانی ہوگی، دل زانی ہوگا۔ یہ ڈائجسٹیں پڑھ کر، یہ ڈرامے دیکھ کر زنا کے خیالات دل میں آئیں گے، چاہے کتنا بھی ذکر کرتی رہو، تم کوئی خاص بنی ہوئی نہیں ہو، یا اللہ کے احکامات میرے لیے سب کے لیے، یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جس کو حضرت والا فرماتے، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کو راز، تو جانتا ہے سب کو ہے بے نیاز۔ کیا کوئی بیوی کہہ سکتی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں زنا کے خیالات آ رہے ہیں؟ کیا شوہر کہہ سکتا ہے میرے بیوی کے دل کے اندر ڈائجسٹوں کے حرام مزے آ رہے ہیں؟ تو کیا اپنے شوہر سے محبت کرے گی؟ کیا ماں باپ سے پیار کرے گی؟ کیا چھوٹے بھائی بہن پہ شفقت کرے گی؟ کیا اپنے اولاد کی تربیت کرے گی؟ جس ماں کے دل کے اندر ڈراموں کی سیریز آ رہی ہو، یا وہ آگے کیا ہوگا، وہ کیا بچوں کی پرورش کرے گی؟ یہ ہوتے ہی اس لیے، یہ ڈائجسٹ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ آخری 8 ڈائجسٹ میں قسطیں آنے والی ہوں، پڑھ لوں پھر چھوڑ دوں گی۔ تو نہیں چھوڑ سکتی، پہلے بتا رہا ہوں۔ ایسے فوش تصویریں ہوتی ہیں اندر عورتوں کی، مردوں کی ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، اتنا تو پتہ ہے فوش تصویریں ہوتی ہیں۔ آپ کے بچے کے ہاتھ میں لگے گا، آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں لگے گا، یہ تو بچے کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی بہنیں سب ہیں، گھر کے افراد ہیں۔ جب گناہ کی چیز ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، اور تلاوت کیسے کرو گی؟ اس میں کرو گی یا کرو گے؟ ذکر کیسے کرو گے؟ رمضان کی تیاری کہاں سے ہوگی؟ اب ڈائجسٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے پھر قسطوار شروع ہو جاتا ہے، اور لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیمپٹیشن دے کر گناہ کی طرف دوسروں کو لے جا رہا ہے، سمجھ میں بڑا تیر مار رہا ہوں۔ جس کو جوش آئے گا اور فا میم نون لکھ دے گا، اب فا میم نون شروع ہو گئے، فا میم نون کون بھائی؟ پتہ نہیں کیا نام ہے، اس پر نامحرم کے چکر میں لگ گیا، پھر کون ہے، کیسے لکھتا ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب آدمی شیطان کے کام میں لگتا ہے، ساری گمراہ کن ایجنسیاں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں، اور جو رحمان کے کام میں لگتا ہے تکلیف آتی ہے۔ جی باغ لگانا ہے نا، تو پہلے زمین کو ہل مار مار کے توڑ پھوڑ کے پورا کرنا ہے، پھر پتھر کنکر نکالنے ہیں، پھر پانی دینا ہے۔ حضرت ایک بزرگ تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو بیان ختم ہوا تو ایک نوجوان بیان ختم کر کے نکلا، یہ مجاہدہ کرنا، یہ چکی ہم سے نہیں چلائی جائے گی۔ حضرت نے سن لیا، فرمایا یہاں ہو بھیا؟ کہا جی حضرت حکم۔ ابھی آپ کون سا جملہ کہہ کے گئے؟ کہا حضرت معاف کر دیں بس وہ، کہا نہیں مجھے بتاؤ تم نے جملہ کیا کہا؟ کہا حضرت بس ہم تو نالائق ہے۔ فرمایا نالائق کی کیا بات ہے، نالائق کی تو لاگے بنتا ہے۔ کہا کیا تم نے؟ کہا میں نے یہ کہا کہ ہم سے چکی نہیں چلائے گی۔ ارے چلی چکی نہیں چلائی جائے گی؟ ارے بیٹا پہلے زمین خریدنا ہے، پھر اس کے اندر توڑ پھوڑ کرنی ہے، پتھر کنکر نکالنے ہیں، پھر بیج بونا ہے، پھر فصل نکلے گی، اس کو پانی اور کھاد اور اس کی حفاظت کرنی ہے، پھر اس میں پھل آئے گا، پھر گندم کو کاٹا جائے گا، پھر تھریشر میں صاف کیا جائے گا، پھر بوریوں میں بھرا جائے گا، پھر وہ فلور مل میں آئے گا، پھر وہاں سے چکی پیسی جائے گی، اس کے بعد آٹا ملے گا۔ بیٹا ایسے اللہ کی محبت نہیں ملتی، درد دل نہیں ملتا، چکی پیسنی پڑے گی تب جا کر ملے گا۔ یہ بس لپٹ گیا کہ حضرت آج سے چکی پیسنے کا ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایسے تھوڑی آم مل جاتا ہے، وہ آخر چلو مارکیٹ سے خرید لیا وہ الگ بات ہے، لیکن جب باغ لگانا ہے تو اللہ کی محبت کا باغ لگانا ہے تو یہ گٹر لائن کی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ ٹی وی وی سی آر نیٹ کیبل کے ساتھ اللہ کہاں ملیں گے؟ یہ خیالست و محالست و جنوست، اور جنوست کے بعد کیا ہے؟ گلاب ہے، چنبیلی ہے، موتیا پنست، تو ایسے بہت پھول ہیں یہ تو ہے، بیلی چنبیلا پتہ نہیں کیا گلاب، اور ہے نا یہ چنبیلی اور موتیا وغیرہ سب ہیں، یہ پھولوں کے نام ہے یہ ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے یہ شیطان کا، یہ دل گندا ہو جائے گا۔ یہ اسٹوریوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حرام چیزیں تو ہوتی ہیں، یہ حرام عشق ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جب یہ حرام ڈائجسٹ کے عشق کہانیاں پڑھیں گے، ماں باپ خود لا کر دیتے ہیں،
کہ ہماری بیٹی بیچاری بور ہو رہی ہے. جس کو اللہ کے نام میں مزہ نہ ملے اس کو کہاں مزہ مل سکتا ہے؟ کہ مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں. اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں. ارے اللہ کا عشق آ جائے، جان سستی ہے دینا. ڈائجسٹ کیا بیچتا ہے؟ جلا کر خاک کر دو اس کو. اور ایسی سہیلیاں ہو جو ہمیں آپ کو اللہ سے ملائیں. ہمارے ایسے دوست ہیں جو اللہ سے ملائیں. آپ کی سہیلیاں تو وہ ہے جو آپ کو ڈائجسٹ لا کر دے رہی ہیں. آپ کی سہیلیاں تو وہ ہے جو گندی کہانیاں لا کر دے رہی ہیں. آپ کی سہیلیاں تو وہ ہے اپنے گھر بلا کر آپ کو نیٹ پر تماشے دکھا رہی ہیں. یہ سہیلیاں ہیں؟ یہ آپ کی دشمن ہیں. جو حضرت والا کے اشعار ہیں، جو حضرت والا کے اجازت یافتہ ہیں، ساؤتھ افریقہ سے جب وہ لوگ آتے ہیں تو ان کی اہلیہ یہاں بنات کے اندر بیان کرتی ہیں تو حضرت والا کے ان اشعار کو وہ اس طرح لے آتی ہیں، اے بری یہ گلی بھاگ رب کی گلی. تو وہ دو سہیلیوں کی، حالانکہ یہ ہے روح اور اس میں نفس میں آپس میں باتیں ہیں، لیکن وہ اس طرح لے آتی ہیں تو گھر کی خواتین بتاتی ہیں سب عورتیں روتی رہتی ہیں. سب سے پہلے ایسے دوستیوں سے کنارہ کش کرو. اور توبہ یہ سوچ کر ہمیں کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کا موقع نہ ملے، اختر جگ میں آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں، جو کرنا ہے سو آج کرو. توبہ کرنی ہے، شب برات کا انتظار نہیں ہے. ابھی اسی وقت اللہ مجھے معاف فرما دے. 4 شرطوں کے ساتھ میں توبہ کرتا ہوں. گناہ سے الگ، ندامت سب مومن کو طاری ہے، پکا ارادہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا. ڈائجسٹوں کو آگ لگا دو. بھائی آپ کو تکلیف ہوگی نا، اگلی اسٹوری میں کیا ہوگا، اگلے ڈرامے میں کیا ہوگا نا. اسی تکلیف پہ تو اللہ مل رہے ہیں. والذین جاہدوا فینا الذین اختاروا المشقۃ فی انتہاء مناہینا. چوتھی تفسیر کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام اور گناہ فرما دیا اس کو چھوڑنے میں مشقت اٹھاتے ہیں. تو مشقت پہ تو اللہ کا وعدہ ہے، آپ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو مشقت. اپنے جس طرح ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں اسی طرح شیخ کا بھی دل خوش کرنا فرض ہے نا. کہ شیخ اتنا رو رہا ہے، دادا شیخ سے اتنی دعائیں کرا رہا ہے تو ان کو خوشخبریاں سناؤ تاکہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی صحت میں برکت ہو، اس کا دل خوش ہو. آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلیں گے، دیکھو ماشاءاللہ آ رہے ہیں تو فائدہ بھی ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے. یہ کیا زندگی ہے کہ چھپ کے ڈائجسٹ پڑھ لیا اور موبائل کے اندر ڈائجسٹ ڈال دیا اور ٹیبلٹ میں ڈال دیا. اور یہ کتاب پڑھنا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے. چلو مفتی صاحب نے فرما دیا، لیکن مفتی صاحب سے پوچھا کتنی دیر پڑھنی ہے؟ 5 گھنٹے پڑھ رہے ہیں. یہ کب مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز گول کر دیا. جو باقی کے ایام ہیں ابھی کر کے پتا چلا قیامت کے دن 3 وقت کی نماز تمہاری رہ گئی تھی، تم ان مصیبتوں میں پڑی ہوئی تھی. میں ان مخصوص ایام میں نیل پالش لگا دوں تو نیل پالش لگائے گی تو یہ جو ناخن اور یہ گوشت کے بیچ میں جو جگہ ہے یہ صاف کون کرے گا؟ مر گئے تو ایک نقطے برابر جگہ بچ گئی، بغیر غسل کے مروگی جا کر، دفن ہوگی جا کر. ان چیزوں کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. یہ فیشن کے لیے پیدا کیا ہے. جو فیشن آئے وہ دیندار کہلاتی ہیں، جو فیشن ہے مارکیٹ میں جا کے کودیں گی جا کر. رجب میں خریداری کی ہے بہت سی خواتین اور حضرات نے الحمدللہ. شعبان میں الگ کر اور ایسی خریداری کیے گا شیخ انشاءاللہ تعالی پورے رمضان میں مارکیٹ کی شکل تک نہیں دیکھیں گے. رمضان ہے لعلکم تتقون اور رمضان گزار رہے ہیں مارکیٹوں میں، وہاں افطار کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوٹلوں پر فالودہ کھا رہے ہیں. یہ روزہ ہے؟ اس لیے اللہ نے رمضان شریف عطا کر کے نئی زندگی دی. اس عمر تو پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، ہر رمضان اللہ نے عطا فرمایا. کیا شکر ادا کیا؟ لعلکم تتقون، کہاں میں تقوی اختیار کیا جس کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا. مارکیٹوں میں دھکا کھا رہے ہیں، ابھی ویرائٹی نہیں مل رہی، آخری 15 دن میں ویرائٹی ملتی ہے. یہ راتوں کو برباد کرنے کے لیے تو ویرائٹی آتی ہے مارکیٹ میں. ایسے کاروباری حضرات کو میں جانتا ہوں جو رمضان شریف میں کاروبار کم کر دیتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں. جناب تراویحوں کے بعد جا کے 1-1.5 گھنٹے کے لیے دکان کھولتے ہیں، بتاتے ہیں پہلے سے زیادہ نفع ہوا. بس سب کو مشہور ہو گیا. جیسے ایک صدر میں دکان ہے، مجھے ابھی نہیں پتا، بہت برس پہلے کسی نے بتایا کہ 8 بجیں گے وہ بند کر دے گا. چاہے بڑے سے بڑا لارڈ آ جائے نہیں کھولتا وہ. 10 کسٹمر آ جائیں گے، میرا 8 بجے کا وقت ہے، باقی بیٹھے 12 بجے تک یہ 8 بند کر برکت کر کے چھٹی. تو اللہ تعالیٰ جو رزق لکھا ہو تو ملنا ہی ہے. لیکن کیا حالات ہیں ہم لوگوں کے؟ ماں بہن بہو بیٹیاں بے پردہ یا برقعے کے ساتھ دھکے کھا رہی ہیں. جن بچوں کے لیے دھکے کھا رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ویرائٹی کا باپ کیا ہے. ہمارا بیٹا جو ہے ایسا لگے کہ نظر لگ جائے اس کا، بیمار ہو جائے عید کے دن، وہ ایسا لگے کہ بال برگر کٹو اور جینز پینٹ پہنی ہو، شرٹ پہنی ہو اور بیٹی کو چڈی پہنی ہو. تو ہمارے سب کیوں بھائی ہمارے تعلقات بڑے لوگوں سے ہیں نا، تو ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے. بچے کبھی نہیں ہوتے احساس کمتری کا شکار. تو احساس کمتری کا شکار ہے کیونکہ تجھے نسبت کا ہیرا نہیں ملا، ورنہ نسبت اسی کا نام کہ آپ ان کی گلی سے نکلنے نہ پائیے. یہ نسبت اللہ مجھے ہم سب کو عطا فرمائے. پھر مخلوق تو کیا، بادشاہوں کا بھی بڑا کوئی بادشاہ آ جائے مغروب نہیں ہوگا.
بس یہ نسبت کے لیے تو یہ اصلاحی مجلسیں ہوتی ہیں. اس لیے آج میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ آج کے بعد ہم مر جائیں گے، گناہ نہیں کریں گے. جو سڑی ہوئی چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، گانے ڈیلیٹ کر دیں، فلمیں ڈیلیٹ کر دیں، ہمارے پاس بھیجیں اپنا وہ سم کارڈ بھیجیں، انشاءاللہ مفت میں آپ کو سب لوڈ کر کے دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. سارے بیانات، سارے اشعار آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. سی ڈی چاہیے، سی ڈی مفت میں لے جاؤ. کتابوں کو جلا کر خاک کرو ابھی اسی وقت فوراً گھر جا کر. یہ چیزوں سے اللہ نہیں ملتے. مرنے کے بعد جب وراثت کے لیے سامان نکلے گا، ڈائجسٹ بھرے ہوئے ہیں. رابعہ بصریہ تھی کہاں، لیکن رابعہ بصریہ کے یہ کارنامے تھے. یہ کیا ہے کہ یہ ڈائجسٹ ہے، یہ فلموں ہیں. یہ اس وقت کیا حالت ہوگی سوچو آپ. مرنے کے بعد تو ہماری تعریف ہو، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں. ایسا اخلاق اور ایسا ہونا چاہیے. اور یہاں مرنے کے بعد جی ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھتے تھے، سفید داڑھی کے ساتھ بیانات کرتے تھے. یہ کیا نکلا ہے؟ اللہ مجھے اور ہم سب کو عذاب والی زندگی سے بچائے. جو دوسری زندگی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور اللہ بال زندگی عطا فرمائیں گے ان کو جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے. اللہ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے اللہ تعالیٰ. اسی طرح فلمیں ہیں، فلموں میں تو ڈبل عذاب ہے کہ نامحرم کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کو شوہر کیسے اچھا لگے گا، ابا کیسے اچھا لگیں گے، ابا کے بعد بیٹھنا کیسے اچھا لگے گا. آج ایک صاحب آئے تھے، ان کو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا ٹی وی نکالنے کے لیے، لیکن وہ جو نقصانات ہیں اس کو چھوڑو، آپ جو بھی ہوا بیچارے کو. 1 مہینہ پہلے ان کی چھوٹی بٹیا نے کہا دیکھو تم نے ابا آپ نے کہا تھا نا کہ شیخ نے ٹی وی نکالنے کو کہا ہے، یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے. 1 مہینہ پہلے ٹی وی اس نے نکال دیا. مجھے کیا بتا رہا تھا پتا ہے کہ پہلے مرتبہ مہینے میں ایسا ہوا ہے کہ ہم ماں بھائی بہن بیٹے آپس میں بیٹھ کر باتیں کی ہیں، آپس میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہے. کب گھر میں بیٹھنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ مولانا صاحب سو جاتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے. ایسے مست ہو کے بتا رہا تھا کہ خواب و خیال میں یہ زندگی ہو گئی تھی، آپس میں بیٹھنا، دکھ سکھ سننا، ہنسنا بولنا. کہ 1 مہینہ ہوا ہے جنت بن گیا ہمارا گھر. تھوڑا اظہار کو نیچے کر دیجیے گا. تو یہ دیکھو اب میں سن کر اتنا مست ہو رہا تھا. یہ تو ہمارے حضرت سناتے تھے کہ کفار پر ہم ہنستے تھے آج سے 20 سال پہلے کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں ہیں، ایک یہ. اب ہمارے گھروں میں کیا ہے، کوئی لیپ ٹاپ پر ہے، کوئی یوٹیوب پر ہے، کوئی فیس بک پر ہے، کوئی بیٹی فون پہ باتیں کر رہی ہے، بیوی ٹیبلٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، ابا فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں. اور کھانا کیا کھائیں گے، وہ برگر لیا، کھایا نہیں کھایا، 7 اپ پیا، اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو کہاں سے ایک دوسرے کو دکھ سکھ کو وہ پتا ایسے مزے سے بتا رہا تھا کہ دکھ سکھ کا سننے کا اور ایک دوسرے کو ہنسنے ہنسانے کا اتنے سے موقع ملا ہے. اللہ میری اور ہم سب کی اصلاح فرما دے اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے.